ناظرین محترم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ابدی دین ہے جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے واحد الہی ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بڑی حقیقت کی وضاحت کے لیے جس اسلوب اور دلائل کو اختیار کیا ہے، اس کی مثالیں قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ سورہ حم میم سجدہ۔ ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ تغابن۔ جو مخلوقات آسمانوں اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھو، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، جس میں اللہ کی ربوبیت کی طرف انسانی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اس میں بڑا سبق ہے۔ اللہ نے انسان کو متلون مزاج پیدا کیا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، تہذیب و تمدن تبدیل ہوئے تو انسان کے سوچ و فکر کے دھارے بھی تبدیل ہوئے۔ ہر دور میں داعیان حق نے اسلام کے پیغام کو اس دور کی اصطلاحات و تہذیبی و علمی نہج کو سامنے رکھا۔ جب پیغمبر اسلام نے فاران کی چوٹیوں سے پہلی بار دعوت پیش کی، اس وقت جو اسلوب اختیار فرمایا وہ اس دور کے رائج طریقے کے مطابق تھا۔ یہی پیغمبرانہ اسلوب ہر دور میں داعیان اسلام نے ملحوظ خاطر رکھا۔ آج بھی اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ذہان و قلوب ایسی ہی اصطلاحات کے عادی ہیں۔ ابھی آیات قرآنی میں ہم نے دیکھا کہ آفاق و انفس کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے حق کو پیش کیا ہے۔ آج یہ نشانیاں اس قدر نمایاں ہیں کہ ان سے ہر کوئی واقف ہے۔ ایک طرف کائنات اور انفس کی تنظیم و توازن، نیوٹرون پروٹون میں تناسب ہے، دوسری طرف مختلف ڈیوائسز یا الیکٹرانک مصنوعات عام و خاص کی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں، اور ان میں ذرہ برابر خلل سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہر فرد آئے دن اس تجربے سے دوچار ہوتا ہے۔ کائنات میں جو توازن ہے، اس کو سائنٹیفک انداز میں کیمسٹری اور فزکس کے اصولوں کے مطابق واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب عقل کے دریچے واں ہوں تب اس عظیم حقیقت کو پیش کیا جائے جسے قرآن کا ابلاغی اسلوب ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ ذرا یاد کریں، یہ دریچے آج بھی واں ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ جس مقام پر پہنچ کر نیوٹن نے کہا تھا میں دہریہ نہیں ہوں، دراصل ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہمارے محدود ذہنوں کے مقابلے پر انتہائی عظیم ہے۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو ایک ایسی وسیع و عریض لائبریری میں داخل ہوتا ہے جس کی بے شمار الماریاں مختلف زبانوں کی بہت سی کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ بچے کو معلوم ہے کہ کسی نے ضرور یہ کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن یہ نہیں پتا کیسے۔ اسے یہ زبانیں نہیں آتی جس میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں،
بچہ کتابوں کی ترتیب میں ایک پراسرار ترتیب دیکھتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں وہ ترتیب کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم کائنات کو دیکھتے ہیں جو پراسرار طریقے سے ترتیب دی گئی ہے، اور وہ بعض قوانین کی تابع ہے، لیکن وہ ان قوانین کو بہت مبہم انداز میں سمجھتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام میں پورے کائناتی دین کی خبر دی گئی ہے۔ قرآن کے پیغام کو پیش کرنے کے لیے یہ قرآنی ابلاغی اسلوب اور موجودہ زمانے میں مطلوبہ نقطۂ نظر کے درمیان جو خلیج حائل ہے، اس کو پر کرنے کے لیے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام عالمگیر ابدی دین ہے اور اس دنیا میں الہی اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ یہ سوال کہ عصر حاضر میں احیاء دین کے لیے اب تک کی کوششوں میں اس تصور دین کی ابلاغ کو فروغ نصیب ہوا ہے یا اس دین کے پھیلانے والوں کے عمل میں ضرر رسانی میں اضافہ۔ غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو تبلیغ دین کی مختلف تحریکات اس عظیم فریضے کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے والے گروپ کے نصاب اور نصب العین کی تفہیم، ان کی پروگرامنگ اور منصوبہ بند کارکردگی کے مطالعے سے یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ تصور دین کی عالمگیریت اور ابدی ساخت محدود ہو گئی ہے اور ٹکڑوں اور ٹولیوں میں بٹ گئی ہے۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس نے دین اسلام کے تعارف کو ہی فی زمانہ نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ بہت سارے سوالات بھی پیدا کر دیے ہیں۔ اس پہلو پر امت مسلمہ اور خاص کر مختلف پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے دین دوست افراد کو سوچنا اور باہمی اتحاد کے جذبے سے اجتماعی اور انفرادی سطح پر غور و فکر اور ہمدردانہ طور پر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خطرناک سوال جو باطل کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کی طرف اچھالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ماضی میں جینے والی قوم ہے۔ یہ سوال اسلام کو بطور دین انسانیت متعارف کرانے میں بھی مانے ہے۔ اسلام کی تعلیمات و ہدایت پر عمل کے ذریعے جو کردار ماضی میں تیار ہوئے اور دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں جو بے مثال شخصیات پیدا ہوئیں اور انہوں نے قرآن کے سائے میں انفس و آفاق میں غوطہ-زن ہو کر کل امت مسلمہ کو اس دنیا میں قرآنی اصطلاح کے مطابق خیر امت اور اس سرزمین پہ الہی حکومت برپا کرنے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ زندگی کے مختلف میدانوں میں اسلام کے ثمرات انہی کاوشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ علوم کی درجہ بندی ہوئی اور دنیاوی علوم کو حاصل کر کے مختلف ایجادات کیں جن سے تمام اقوام عالم نے فیض حاصل کیا، مگر پھر خیر امت کا یہ مفہوم آہستہ آہستہ ذہنوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ مسلمانوں نے قرآن کی رہنمائی میں نہ اپنا تزکیہ کیا اور نہ اپنی صلاحیتوں میں علوم کا ارتقاء کیا، بلکہ خیر امت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم بھی تبدیل کر دیا۔ اگر ہم ایمانداری سے سوچیں تو اس آئینے میں مسلمان ماضی میں جینے والی قوم بن چکی ہے، کیونکہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں نہ اس دنیا میں ہونے والے ظلم ناانصافی سے غرض ہے اور نہ انسانیت کو درپیش دکھ درد سے کوئی واسطہ، اور نہ اللہ کے بندوں کے لیے اس سرزمین پر رہنے بسنے اور آسانی مہیا کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ اسلامی تحریکوں کی نصاب اور اکثر لیکچرز، اسلامی کورس اور نصابات کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر ماضی کے مسلمانوں کے کارنامے سناتی اور اس کی وضاحت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ماضی کو یاد رکھنا اور اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ضروری ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم پر لازم ہے کہ اس اعتراض کو سنیں اور اپنی تحقیق جاری رکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، اور بار بار یہ سوال اپنے سے پوچھیں کیا حقیقت واقعی ایسی صورتحال تو نہیں بنتی جا رہی ہے جس طرف غیروں نے اشارہ کیا ہے۔ تقریر کرنے اور تقریر سننے میں کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی، مگر تقریر کے مندرجات کا عملی جواب بہرحال ایک مشکل اور مطلوب کام ہے۔ ہماری جدید نسل اس راہ پر گامزن نظر آتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کے بہترین صلاحیتوں کا حصہ محض باطل کے پروجیکٹس پر کام کرنے اور تحقیقات میں صرف ہو رہا ہے۔ ان کی خدمت صلاحیتوں اور خوابوں کو ایک پرکشش صلاحیتوں کے عوض خرید لیا جاتا ہے۔
چونکہ اس پورے عمل میں مادی وسائل غیروں کی طرف سے آتے ہیں اور اعلیٰ اداروں میں ہمارے اسکالرز ان کے مقاصد کو بروئے کار لاتے ہیں، حالانکہ اس کی بالمقابل دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت اور قسم پرستی کا سامنا کر رہی ہے۔ اس میں پائے جانے والے امراض، ضروریات اور سہولیات میں ان تحقیقات اور ایجادات کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ زیادہ تر ریسرچ اور باطل دنیا میں سائنس کے ذریعے اپنی بھرپور حاکمیت سپرمیسی قائم کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اربوں ڈالر کے ایسے پروجیکٹ پر ہمارے اسکالر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ کہاں ہیں اسلامی مقاصد؟ کوئی ڈھونڈ کے بتائے۔ ظلم ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے اہداف موجود ہیں، لیکن آج ظلم ناانصافی کے منصوبوں پر ہمارے کتنے اسکالرز مصروف کار ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہماری نسل دین کے کاموں میں بھی پیش ہے۔ مساجد میں حاضری اچھی خاصی ہوتی ہے۔ مغربی دنیا میں عید ملاد مشاعروں کے پروگرامز ہوتے ہیں جنہیں ہمارے دین کا شعار سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کی مساجد خوبصورت ہیں، بارش اور عربی لباس میں ملبوس مسلم نوجوان درس قرآن بھی دیتا ہے اور امامت بھی کرتا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف وہ کسی مغربی یونیورسٹی میں سائنس یا انجینئرنگ اور میڈیسن کا پروفیسر بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی علمی اور پروفیشنل زندگی میں غیروں کے مقاصد کی خدمت گزاری کے لیے دل و دماغ کی تمام قوتیں لگا دینے میں مصروف ہوتا ہے۔ آج اسلامی تحریکات کی ذمہ داری ہے کہ مذکورہ اسلامی اہداف اور اسلامی کاز کے حصول کے لیے وسائل فراہم کرنے کی طرف حکومتوں کو متوجہ کیا جائے اور ایسے پروجیکٹس تیار کرنے کی حوصلہ افزائی کریں جو اسلام کے مقاصد کو جلا بخشنے والے ہیں۔ اسلامی تحریکات کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام میں اس شعور کو بیدار کریں کہ عصر حاضر میں احیاء دین کے لیے مختلف حل سوچنے سے پہلے اس تکلیف دہ صورتحال پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ راستہ خود نکل آئے گا کہ منزل اب دور نہیں ہے، مگر اس کے لیے ایمان، عمل، جستجو اور تحقیق کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔